آتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے نبی اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندو قوم کے درمیان کوئی نبی یا پیغمبر نہ آیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جو انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے ہندو قوم کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ حدیث کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء، رسول اور پیغمبر دنیا میں دین الہی کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے، اور یہ پیغمبر مختلف قوموں اور مختلف خطوں میں اتارے گئے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک پیغمبر بھی ہندو قوم میں نہ بھیجا ہو؟ ہندو اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ان کا دھرم، جسے سناتن دھرم کہا جاتا ہے، وہ اس دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پاس ویداز اور ان کے ہولی اسکرپچرز اویلیبل ہیں۔ ان میں جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح، حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر موجود ہے۔ جب ہزاروں سال پہلے ہندوؤں کی کتابوں میں ان نبیوں کی انفارمیشن موجود ہے، تو کوئی تو ہوگا جسے اللہ کی طرف سے یہ انفارمیشن ملی ہوگی، اور اس نے اس انفارمیشن کو کتابوں میں لکھا ہوگا۔ آخر کوئی نہ کوئی پیغمبر تو ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی جانب چلنا ہوگا اور حقائق سے پردہ اٹھانا ہوگا، ان حقائق سے جو ہندو پنڈت، اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے آئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اسے آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ہندو اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 1400 سال پہلے رکھی گئی، جبکہ ان کا اپنا مذہب ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن یہ اس بات سے بالکل واقف نہیں ہے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر انہی کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، یہاں بات حضرت آدم علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ حضرت آدم کو جب جنت سے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تو انہیں جس پہاڑی پر اتارا گیا وہ سری لنکا میں ہے، جسے ایڈمز پیک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو زبان کبھی قدیم ہندوستان میں بولی جاتی تھی، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے دی فرسٹ ون، دی اوریجنل، یا پہلا یا شروعاتی۔ یعنی آپ غور کریں تو دنیا کا پہلا نبی عرب کی سرزمین پر نہیں بلکہ ہند کی سرزمین پر اتارا گیا، اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں جیسے رگ وید اور بھوشیہ پرانا کے چیپٹر 4-7 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور جنت میں شیطان کے بہکانے کے بعد زمین پر اتارنے تک کا مکمل قصہ موجود ہے۔ اس لیے ہندو چاہ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور حضرت آدم اور حوا کا یہ قصہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور کرسچنز کی بائبل میں بھی منو ان موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام کتابوں میں موجود اس انفارمیشن کا سورس ایک ہی ہے۔ تاریخ کا اگر ڈیپلی مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے یہ وید کسی اور پر نہیں بلکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے تھے، اور ویدوں میں انہیں نوحہ یا بڑے سیلاب والا کہہ کر پکارا گیا تھا، اور حضرت نوح کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا مکمل واقعہ ویدوں میں تفصیل سے موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ ہود اور بک آف جینیسس کے چیپٹر 7 میں درج ہے۔ اس کے علاوہ بھوشیہ پرانا کے چیپٹر 4-7 میں بھی اس واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے کہ خدا نے اسے کشتی بنانے اور اس میں جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کا نام و نشان ختم کر دیا۔ اگر آپ لفظ نوحہ یا نوح پر غور کریں تو یہ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کشتی والا۔ ہندوؤں کے پاس موجود ویدوں میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ سیلاب کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بالکل اسی طرح سیلاب کے بعد ان ویداز کو ہندوستان کی سرزمین پر نافذ کیا گیا، جو کہ اصل میں حضرت نوح پر نازل ہونے والے صحیفے یا ان کی تعلیمات تھیں، جن میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتی رہی، اور آخر کار یہ قوم آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف راغب ہو گئی۔
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے چاہے لاکھوں بت بنا کر انہیں اپنے مندروں اور گھروں میں رکھا ہوا ہے، پھر بھی ان کی کتابوں میں ایک خدا کی عبادت یا یکتا پرستی پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ جیسے اسلام میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوؤں کے ہاں 10 اوتار کا کنسپٹ موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 9 اوتار اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں اور آخری اوتار ابھی آنے والا ہے، جس کا نام کلکی اوتار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کلکی اوتار کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، جس میں وشنو کے 10ویں اور آخری اوتار کی تمام نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا میں بھی کلکی اوتار کا ذکر موجود ہے کہ یہ دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوں گے، کس گھرانے میں تشریف لائیں گے اور ان کے والدین کون ہوں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ سنبھل کے کسی بڑے گھرانے میں جنم لیں گے۔ ان کے والد کا نام وشنو یشا جبکہ والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سنبھل کا مطلب ہے امن کی جگہ، یا پانی کے کنارے امن کا مقام، یا ایسی جگہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوں، اور خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو امن کا مقام ہے اور جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور جس بڑے گھرانے میں پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ عرب کا ممتاز اور با اثر قبیلہ قریش ہے، جس قبیلے میں نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور عرب کا یہی گھرانہ مکہ کو کنٹرول کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی چابیوں کا علمبردار تھا۔ بھگوت گیتا میں کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو یشا بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، جس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے امن والی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، جس کا مطلب بھی امن والی ہے۔ کلکی اوتار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کل یگ میں پیدا ہوں گے۔ کل یگ کا مطلب ہے جھوٹ، ظلم، بربریت اور اندھیرے کا دور۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت وہ زمین ظلم و جبر اور بربریت سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا کل یگ ہوگا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ کلکی اوتار کون ہیں اور ان کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے سے کیسے موجود ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے اور ان کی کتابوں میں یکتا پرستی یا ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے، تو پھر ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ بنا کسی نبی یا پیغمبر کے ان تک یہ باتیں پہنچی ہوں؟ ہندوؤں کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے ویدوں کی شکل میں موجود تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے، ورنہ ہندوؤں کا اصل مذہب بھی دین اسلام ہی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر اسی لیے ہندوستان میں پابندی عائد کی گئی کہ اس شخص نے ہندو مذہب پر تحقیق کی، بہت سے ریفرنسز اکٹھے کیے اور لاجک سے بات کی، اور ہندوؤں کی کتابوں سے ہی دین اسلام کے حوالے دے دے کر انہیں دین حق کی طرف بلایا، اور وہ اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ چونکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سیل آف پرافٹس ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو ان کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری ائمہ کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ نے ادا کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگ نے لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ اسی طرح آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا پیغام جہاں تک ہماری سکت میں ہو پہنچاتے رہیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔